السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میرے نیو چینل ہارر ناول وائس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو بھی اسی طرح سپورٹ کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وقاص احمد نے UK سے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی خیبر پختونخوا کے ایک شخص کی ہے جس کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ وہ شخص پیشے سے کسائی تھا اور اس کے پاس کافی لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کو کسی نے پیسے دیے اور یہ کہا کہ ہمارے ہاں کوئی شادی ہے اور ہمیں ایک بکرا چاہیے۔ انہوں نے جس بکرے کی ڈیمانڈ کی اس کو خریدنے کے لیے وہ کسائی منڈی سے بکرا خریدنے کے لیے چلا گیا۔ کافی دن لگ گئے لیکن اس کو وہ بکرا نہیں مل رہا تھا جو وہ خریدنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن کی ریسرچ کے بعد اس کو وہ بکرا مل گیا اور وہ بکرا ڈھونڈتے اس کو شام ہو گئی، اور جیسے ہی وہ واپس آ رہا تھا تو موٹر سائیکل پر اس نے اپنے ساتھ اس بکرے کو بھی باندھ لیا، اور جیسے ہی وہ ایک گلی کے قریب سے گزرا تو بکرے نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا اور بکرا اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگا۔ اب وہ شخص کافی پریشان ہوا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جیسے اس کی نظر پیچھے کی طرف پڑی تو پیچھے انتہائی ایک لمبے قد کی مخلوق کھڑی تھی جو کہ انتہائی خوفناک تھی۔ اس کی کالی رنگت اور خوفناک چہرہ دیکھ کر وہ شخص ڈر گیا اور اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور جہاں پر اس بکرے کو پہنچانا تھا اسی مقام پر اس کو پہنچا دیا، اور جنہوں نے اس سے وہ بکرا منگوایا تھا انہوں نے اس بکرے کو اسی دن ذبح کر دیا۔ وہ اس لیے کہ وہ بکرا بہت زیادہ شور مچا رہا تھا۔ یہ لگتا تھا کہ اس کے اوپر اس جن کا بسیرا ہو چکا ہے، وہ جو بھی مخلوق تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن وہ جو بھی چیز تھی نہایت خوفناک تھی، اور اس نے اپنا سارا اثر اس بکرے کے اوپر ڈال دیا۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جو انہوں نے UK سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص، اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میرے ساتھ میرے ایک لسنر جن کا نیم ارشد خان ہے، اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ انتہائی سبق آموز اور خوفناک بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ہمارے ہاں ادھر ایک واقعہ، ایک قصہ جو کہ انتہائی مشہور ہے۔ ایک تاجر تھا جو کہ بہت ایماندار اور عبادت گزار تھا، اور وہ سب کی بہت مدد کیا کرتا تھا۔ اس تاجر کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ایماندار تھا اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ اس نے اپنی تجارت میں کبھی بھی کسی چیز میں خیانت نہیں کی تھی، لوگ اس پر بہت یقین کرتے تھے۔ اس تاجر کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ ہے، تاجر کے زبانی ہی آپ کو سناؤں گا۔ ایک دن میں اپنے گھر گیا، اور جیسے ہی اپنے گھر گیا تو میری ماں کی حالت بہت خراب تھی، ان کی طبیعت ناسازگار تھی۔ میری ایک بیٹی جو کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، میں اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کی شادی کی تیاریاں کافی دھوم دھام سے شروع ہو گئیں۔ ابھی شادی کی شاپنگ ہو رہی تھی، اسی دوران اماں کی حالت بہت خراب ہو گئی، جس وجہ سے شادی کو پوسٹ پون کرنا پڑا، اور مجھے بھی تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم شادی کی تیاریوں کو جاری رکھو، جیسے ہی میں واپس آؤں گا اتنے میں اماں کی حالت ٹھیک ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ بیٹی جو کہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی، اس نے اپنے باپ کے لیے پانی کی کچھ بوتلیں اور ساتھ میں کھانے کے لیے کھجوریں دے دیں، اور یہ کہا کہ ابا اس کو سنبھال کے رکھنا، ہو سکتا ہے آپ کو کسی جگہ پر پانی کی اور اس کھجور کی ضرورت پڑے۔ تاجر ہنس پڑا اور کہنے لگا، بیٹا مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور جس راستے سے میں جا رہا ہوں تب اس راستے سے تو میں کافی جلدی واپس آ جاؤں گا، مجھے پانی اور کھجوروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خیر بیٹی کی بات کو مان کر تاجر وہ پانی کی کچھ بوتلیں اور کھجوریں ساتھ لے گیا، اور تاجر اپنے کام پر چلا گیا۔ تاجر جیسے ہی تجارت کے لیے چلا گیا اس کے ساتھ ایک قافلہ تھا، اور جس راستے سے وہ گیا تھا واپسی پر اس راستے پر کچھ ایسی ناگہانی آفت کی وجہ سے
اس راستے کو بند کر دیا گیا اور اب ان لوگوں کو دوسرا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کافی ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک راستہ تھا جو کہ صحرا میں تھا، لیکن وہ راستہ انتہائی لمبا تھا اور ادھر ان کو کافی دن لگ جانے تھے۔ تاجر کو بیٹی کی بات کافی یاد آئی اور اس نے وہ پانی کی بوتلیں اور کھجوریں جو کہ بیٹی نے دی تھیں ان کو دیکھ کر کافی خوش ہوا اور مسکرانے لگا اور ایک ٹھنڈی آب بھر کر بیٹی کو یاد کرنے لگا۔ تاجر نے وہ پانی اپنے قافلے کے سبھی لوگوں کو دیا پینے کے لیے۔ سب لوگ وہ پانی پی کر کافی خوش ہوئے۔ تاجر کو اور اس کی بیٹی کو بہت دعا دینے لگے۔ اب قافلہ صحرا کے اندر ایک جگہ قیام کر گیا کیونکہ راستہ بہت لمبا تھا۔ ان کو ادھر ہی شام ہو گئی۔ قافلے کے لوگوں نے سوچا کہ آج ہم ادھر ہی رکیں گے اور صبح اپنا باقی کا سفر جاری کریں گے۔ تاجر ان لوگوں کی دنیا سے الگ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تاجر جیسے ہی اٹھا تو اس کو دور ایک کنواں نظر آیا اور اپنی بیٹی کو اور اپنے گھر والوں کو من ہی من میں یاد کرتا کرتا اس کنویں تک پہنچ گیا اور وہاں پر بیٹھا ادھر ادھر کے نظارے دیکھ کر، اتنے بڑے ریگستان کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرنے لگا کہ اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ بہت خوب بنائی ہے۔ اسی اثناء میں تاجر کے پاس کھجوریں تھی اور ان کھجوروں کو کھانے لگا۔ کھجوروں کو کھاتے کھاتے کھجوروں کے اندر جو گٹلیاں ہوتی ہیں ان کو تاجر ایک جگہ کنویں کے اوپر جوڑنے لگا۔ اچانک نہ جانے تاجر کو کیا ہوا، تاجر نے ایک گٹلی کنویں کے اندر پھینکی تو تھوڑی دیر کے بعد کنویں کا سارا پانی سرخ لال ہو گیا۔ تاجر نے سمجھا کہ شاید سورج ڈوب رہا ہے اور اسی کی روشنی کی وجہ سے اس کا عکس پانی کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تاجر وہاں سے اٹھا اور اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک تاجر کو کچھ خیال آیا اور وہ اٹھ کر کسی کام کے سلسلے میں حاجت کے لیے سائڈ پر گیا تو اس کو دور سے ایک قافلہ نظر آیا، ایک جنازہ نظر آیا۔ اس نے وہ جنازہ دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ ادھر اتنا بڑا جنازہ کس کا ہے؟ خیر اس نے سوچا کہ کیوں نہ وضو کروں اور وضو کرنے کے بعد اس جنازے کو پڑھ لیتا ہوں۔ تاجر نے جلدی سے وضو کیا اور وضو کر کے اس جنازے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جنازہ ریگستان کے اندر ایک جگہ قیام کر گیا۔ انہوں نے اس جنازے کو ادھر رکھا اور رکھنے کے بعد جیسے ہی تاجر نے ادھر ادھر دیکھا تو اس قدر لوگ تھے جن کو دیکھ کر تاجر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ جنازے میں تو اتنے لوگ نہیں تھے، نہ جانے یہ اتنی صفیں کیسے بھر گئی ہیں۔ خیر اس نے جنازہ پڑھا۔ جو جنازہ پڑھا وہ جنازہ ایک بچے کا تھا۔ پڑھنے کے بعد تاجر کیا دیکھتا ہے اور کیا سنتا ہے کہ ایک شخص جو کہ کافی آگے کھڑا ہے بالکل جنازے کے پاس، وہ یہ کہنے لگا کہ آج صبح میرے بیٹے کی موت ہو گئی تھی۔ ایک شخص جس نے کھجور کی گٹلی اس کنویں کے اندر پھینکی، میرا بیٹا جو کہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ گٹلی اس کے سر میں لگی اور اس کی موت ہو گئی۔ تاجر نے جیسے یہ بات سنی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اس کو فوراً وہ بات یاد آئی۔ کھجور کی وہ گٹلی اس نے ہی پھینکی تھی جس سے کنویں کا سارا پانی سرخ ہو گیا تھا اور وہ سب کے سب جنات تھے۔ یہ بات سننے کے بعد اس کے ارد گرد جتنی بھی صفیں تھیں جنہوں نے وہ جنازہ پڑھ لیا تھا وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد وہ خوفناک جن، اب وہ جن تاجر کے روبرو تھا اور تاجر کے ساتھ بہت غصے سے اور ظالمانہ انداز سے یہ بات کرنے لگا کہ بتاؤ تم نے میرے بیٹے کو کیوں جان سے مارا ہے؟ کیا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ انسانوں کے لیے انجان جگہ پر آنا لازم نہیں ہے؟ تاجر کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے یہ سب کچھ جان کر نہیں کیا۔ اب جن نے اسے انتہائی غصے بھرے لہجے میں کہا تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اس کے بدلے میں تمہارے بیٹے کی جان لی جائے گی، یعنی قصاص لیا جائے گا۔ تاجر چیخو پکار کرنے لگا، رونے لگا، لیکن جن کسی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ تاجر اس کو کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ جان کر نہیں کیا، میں نہیں جانتا تھا کہ اس کنویں کے اندر تمہارا بچہ ہوگا، بھلا میں ایسے کیوں کرنے لگا ہوں۔ کافی باتیں کرنے کے بعد جن اس بات پر راضی ہو گیا اور جن یہ کہنے لگا کہ اگر تم اپنے بچے کی جان نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری جان لوں گا۔ تاجر اس بات پر خوشی خوشی راضی ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری بات پر راضی ہوں، تم بے شک میری جان لے لو، لیکن مجھے کچھ دن کی مہلت چاہیے۔ جن کو انتہائی غصہ آیا اور جن یہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا،
کافی باتیں کرنے کے بعد تاجر نے جن سے کہا کہ تم میری جان لے لو، میں اپنے بیٹے کو ایسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ جن اس بات پر راضی ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری جان لے لوں گا، لیکن تاجر نے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور میرے پاس کافی لوگوں کی امانتیں ہیں، مجھے وہ امانتیں لٹانی ہیں۔ جن نے کہا نہیں، میں تمہیں جان سے آج ہی ماروں گا، آج ہی بدلہ پورا کروں گا۔ تاجر نے کہا کہ ایسا مت کرو، میں اپنے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ امانتیں لٹانے کے بعد میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ جن نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس پروردگار کا تم نام لے رہے ہو میں بھی اسی کا ماننے والا ہوں، میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں، تمہیں 40 دن کا ٹائم دیتا ہوں، 40 دن کے اندر اپنے سارے کام کر کر اسی کنویں کے پاس میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تاجر نے اس کی بات مان لی اور وہاں سے چلا گیا۔ تاجر جب اپنے گھر پہنچا تو وہ اپنے سارے گھر والوں سے ملا، اور ملنے کے بعد وہ ایسے ملاقات کر رہا تھا کہ جیسے یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو۔ سارے گھر والے کافی حیران تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے دن آپ نے کیسے لگا دیے۔ خیر تاجر نے کہا کہ راستے میں جس جگہ سے ہم آ رہے تھے اس راستے پر کچھ ایسا ناگہانی آفت آئی جس کی وجہ سے ہم اس راستے سے دوبارہ نہیں آ سکتے تھے۔ بالآخر ہمیں صحرا کا راستہ چننا پڑا اور ہم ادھر سے آئے، اور اس کی وجہ سے ہی ہم اتنا دیر سے واپس آ سکے تھے۔ خیر تاجر اب کافی پریشان تھا اور گمسم تھا، تاجر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تاجر نے سب سے پہلے جو امانتیں اس کے پاس تھی وہ لوگوں کو لٹا دیں، اور وہ لٹانے کے بعد تاجر کو 8 دن ہو چکے تھے واپس آئے۔ ایک دن تاجر ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو قریب سے اسے ایک اللہ والے کی آواز آئی۔ وہ اللہ والا اللہ کا نام لے رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر تاجر فوراً اسی کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ تم کیوں ڈرے ہو ایک ایسی چیز سے جو کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے سوا، تم اس سے مت ڈرو، نہیں تو اس چیز کا خوف تمہیں موت سے پہلے ہی مار دے گا۔ تاجر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور یہ کہنے لگا کہ بابا جی آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اللہ والا ہوں اور اللہ والے ساری نظر رکھتے ہیں۔ تاجر نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہی دن باقی ہیں۔ تاجر نے سارا قصہ سنا دیا۔ اللہ والے نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجر پھر اللہ والے سے کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آخرت کی تیاری کیسے کروں، کیونکہ کچھ ہی روز میں بھی انہی لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ تو وہ اللہ والا یہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے حق ادا کرو، پھر اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کرو، اور پڑوسیوں کے بعد علاقے کے شہر کے ان یتیم بچوں کا حق ادا کرو جن کو روزی روٹی دینے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا، ان کی مدد کرو۔ اپنے جو پیسے تم نے رکھے ہیں ان کو زکوٰۃ میں ادا کرو، اور پھر اپنی بیٹی کی شادی کرو اور اللہ کی خوب عبادت کرو۔ ایسے اعمال اللہ کے حضور لے کر جاؤ گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری بات سن چکا ہوں اور سمجھ چکا ہوں، اب سب سے پہلے ادھر سے جا کر اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اور جیسے جیسے آپ نے مجھے سمجھایا ہے وہ سارے کام کروں گا۔ تاجر ادھر سے اٹھا اور وہ سارے کام کیے جو اس اللہ والے بزرگ نے بتائے، اپنے ساری اور اس تاجر کو اس بزرگ نے یہ بھی کہا کہ تم نے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اپنی بیوی کو سچ بتا کر جانا ہے، تاکہ جب تم اس زمین کے نیچے جاؤ تو تمہیں یہ ڈر نہ ہو کہ تم نے کوئی بات اپنی بیوی سے چھپائی تھی۔ تاجر نے یہ سارے کام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو پھر سارا واقعہ سنایا۔ بیوی جو تھی وہ چیخو پکار کرنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، وہ جن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تاجر جو کہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کا نیک امانت دار بندہ تھا، وہ جن کو زبان دے چکا تھا، اس لیے تاجر نے کہا کہ مجھے اجازت دو، 40 دن پورے ہو چکے ہیں اور آج کے دن مجھے ادھر پہنچنا ہے۔ اپنی بیوی اور اپنی ماں سے اور اپنے بچوں سے تاجر نے اجازت طلب کی، اور روتے ہوئے سسکیوں میں انہوں نے تاجر کو الوداع کیا۔ تاجر اپنے وعدے کے مطابق 40ویں دن ادھر جا کر پہنچ گیا، اور جن ادھر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جن اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پر بہت راضی ہوا ہوں، تو چاہتا تو اپنے وعدے میں امانت میں خیانت کر سکتا تھا، تو نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ جس پہ تاجر نے کہا کہ اب تو میری جان لے سکتے ہو، میں نے اپنے سارے وعدے نبھا دیے ہیں۔
جس پر وہ جن یہ کہنے لگا کہ جس اللہ کو تو مانتا ہے اسی اللہ کو میں بھی مانتا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم مجھے آج امانتیں دینے کے لیے نہیں بھیجو گے تو قیامت والے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ اس لفظ کا خوف میرے دل میں ایسا بیٹھ گیا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں تمہاری جان لوں۔ میں نے تمہیں اللہ کے نام پر معاف کر دیا ہے اور اب تم خوشی خوشی جا کر اپنی زندگی گزارو۔ تاجر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور واپس چلا گیا۔ یہ ایک کہانی تھی جو کہ ارشد نے ڈیرہ اسماعیل خان سے شیئر کی۔ لسنرز، یہ خوفناک اور سبق آموز کہانی تھی۔ میرے سبھی لسنرز نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ آپ سب نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے۔ یہ ایک خاموش نصیحت ہے، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے اور ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے اور باقی رشتہ داروں سے، شہر کے لوگوں سے انتہائی محبت سے پیش آئیں۔ اچھا اخلاق اور ادب کرنے والا شخص ہی اللہ کے ہاں زیادہ مشہور ہوتا ہے، ایک عبادت گزار سے بھی زیادہ۔ تو آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز اس چیز پر ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔